نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط المستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، وہ کافر ہیں اور وہ طاغوت کی راہ میں یعنی شیطان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے لشکر کی جو چال ہے وہ بہت کمزور ہے، لہٰذا ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور صرف نماز قائم کرو، زکوٰۃ پہ فوکس کرو۔ پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم مصائب برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید مہلت کیوں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، اور وہاں پر کسی کے ساتھ بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، جو فائدہ تمہیں پہنچتا ہے یا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی تا قیامت کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور اگر کوئی پھر بھی اس بات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں مزہ چکھا دیں گے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آپ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورہ کرتے ہیں، اور جو وہ مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ پھر ایک منافقین کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے تو کہیں گے کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، آپ کی اور مسلمانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن ان کے خفیہ مشورے اور باتوں سے بالکل ایک الگ نوعیت معلوم ہوتی ہے، اور ان کی سوچ اور ایک انداز فکر جو ہے وہ ان کا مختلف ہی نظر آتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیسے دین اسلام میں رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں، تاکہ ان کی قوت مضبوط ہو جائے اور ان سے جان چھڑانا بہت آسان ہو جائے، یہاں تک کہ مدینے سے ہی ان کو نکال دیا جائے۔ اس غرض کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ یہود مدینہ سے بھی مشورے کرتے تھے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آپ ان کی ایسی ناپاک پروپیگنڈے اور سازشوں کی پرواہ نہ کیجیے، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے۔ اب قرآن میں اگر اختلاف نہیں ہے تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
منافقوں کی جن باتوں پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے پر شک تھا، یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقلی دلیل پیش کی ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ بچپن میں اس کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، جوانی میں قدرے ترقی کر جاتی ہے اور پختہ عمر میں عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ان تینوں ادوار کے کلام میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ پھر زندگی بھر اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، سوچ و افکار بدلتی رہتی ہیں۔ جوانی میں کسی اور طرح کے خیالات ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کسی اور طرح کے، اور بچپن میں کسی اور طرح کے۔ پھر کسی بھی اگر وہ شہر میں جاتا ہے، ملک میں جاتا ہے، تو وہاں کے ماحول کے مطابق اپنے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ماحول اس کے اوپر۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اور طرح سے ہوتا ہے، جب کام اینڈ سوت ہوتا ہے تب کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے جو ہے وہ اختلافات کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو نازل ہوئے ہوئے، اور کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ فصاحت و بلاغت یا کسی بھی نظریے میں یا اخلاقی اقدار میں یا کسی بھی پوائنٹ میں قرآن پاک کے نقص نکال سکے۔ اعتراضات ہوتے، کتنے اختلافات ہوتے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب کوئی امن یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا آپ نے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے تم لوگ لگ جاتے۔ اب یہاں پر کیا کرتے تھے؟ افواہیں پھیلاتے تھے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیانی دور مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ دور تھا۔ غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ، قبائل عرب سب جو ہیں وہ اسلام کے دشمن بن گئے تھے، اور مدینے میں ہر وقت خوف و ہراس کی جو ہے وہ فضا رہتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ خطرے کی بات فی الواقعہ موجود ہوتی لیکن غلط بیانی اور افواہوں کی بنا پر مسلمانوں کو غافل رکھا جاتا، کبھی غلط افواہیں پھیلا کے ان کے دلوں میں ڈر پیدا رکھا جاتا۔ اس کی وجہ محض اسلام دشمنی نہ ہوتی، بلکہ بعض لوگ جو ہیں وہ دلچسپی کے لیے، اپنے جسے کہتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، ایسے افواہیں پھیلانے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی افواہوں میں ہرگز حصہ نہ بنیں، بلکہ اگر وہ افواہیں سن پائیں تو حکام بالا تک پہنچا دیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کر سکیں۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے کچھ لوگ بہت ہی الگ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تحقیق کی، یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے طلاق نہیں دی، اور یہ آیت اس بارے میں ہے، اور یہ مسلم کے اکارڈنگ ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہدایات وقت پر نہ دیتا اگر تو تم افواہوں کی روح میں بہہ جاتے اور دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نقصان اٹھاتے۔ ضمناً اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افواہوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں آگے بیان کر دینا شیطانی کام ہے، اور ہمیں اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اور اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی لائف میں اس کو دیکھیں تو ہم سنی سنائی باتوں پہ کتنی جلدی یقین کر لیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کی، اور آگے سے آگے ہماری غیبت کرنے کی بھی ایسی عادت ہے کہ ہم اس بات کو اتنا وہ بنا دیتے ہیں کہ وہ فتنہ انگیز بات بن جاتی ہے، اور اتنے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، پھر آگے بات پھیلانی چاہیے۔ آیت نمبر 84، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ پر صرف آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے اور وہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف اس کی رغبت دلانا آپ ہی کی ذمہ داری ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہر وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہیں گے، اور مسلمانوں کو بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دیتے رہیں گے، تو مسلمان یقیناً آپ کے ساتھ مل کر جہاد پر کمر بستہ ہو جائیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ لوگوں کی تیاری دیکھیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ آپ لوگ تو ان سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، اور کسی قسم کے ان جو افواہوں جو یہ پھیلا رہے ہیں، ان افواہوں پر آپ یقین نہیں رکھتے، اور ان سے ڈرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو پھر ایک طرح سے ان کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ اور ایک خوف و ہراس کی لہر چھا جائے گی، اور وہ حملہ نہیں کریں گے، خود ہی لڑائی کے ارادے کو ترک کر دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور انہوں نے حملے کی ٹھان لی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے اور انہیں خوب سزا دے گا، جیسے کہ جنگ خندق میں فی الواقعہ ہوا تھا۔ بہرحال آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 85، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس سے بھی وہ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر سفارش کا مضمون اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں، اور اگر ہم اسے پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے گا اس کے جہاد میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور جو منافق حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کا بھی یہی حصہ ہے، یعنی جو نیک کام کے لیے تگدو کرے گا، نیک کام کے لیے کاوشیں کرے گا، اور نیک کام یہاں پہ کیا ہے؟ جہاد۔ اگر ہم اسے پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اسے اس میں حصہ ملے گا، یعنی جو اس کی برکات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اسے حصہ دے گا۔ اور جو روکے گا، حوصلہ شکنی کرے گا کہ نہیں جہاد نہیں کرنا چاہیے، یا ڈرائے گا، کسی قسم کی جو منافقوں کا رویہ تھا جو ایسا کرتے تھے، تو ان کا اسی میں حصہ ہے، ان کا پھر اس جہاد کے سے ملنے والے جو مرتبے اور انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں، ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے، یا پھر وہ چوریاں کرنے پر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو جس نے جو بھی کمایا ہے اسے اس کے اکارڈنگ حصہ، تو جس نے جو کمایا اس میں اس کا حصہ ہے۔ کسی نے اگر نیکی کمائی ہے اور اس کے تگدو کی ہے نیکی کے لیے، اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو انکریج کیا ہے، اور خود بھی ایک سپورٹ سسٹم اس نیکی کے لیے بنا ہے، تو اس کو اس کے اکارڈنگ ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے برائی کی ہے اور برائی کو مطلب اس کی سفارش کی ہے، برائی کا ساتھ دیا ہے، بے شک اس نے برائی نہیں کی لیکن اس کو سپورٹ کیا اس برائی کو، تو اس کا اس برائی میں حصہ ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔